اللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سورہ نساء ہے اور 5واں پارہ ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اس سے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق الله مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، بہت ہی اہم سبق ہے آج کا، اور بہت سی چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہیں۔ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور آپ سب کے لیے بھی، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو سبق کے ساتھ رکھیں۔ پچھلے جو ہمارے اسباق گزرے ہیں، سبق جو رکوع ہم نے پڑھے ہیں، عورتوں کے حقوق کا ذکر ہوا۔ کس کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کس کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ان کو وراثت کے اندر کیا حصے دینے ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں۔ وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے مردوں کے حقوق کا کچھ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ جو لفظ ہے الرجال، یہ راجلون کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بالغ، میچور مرد۔ اگر ہم کہیں نا مذکر، جس طرح ہم کہتے ہیں اردو زبان میں مذکر اور مونس جو ہے، مذکر اور مونس کہیں تو وہ جو تقسیمہ مذکر بچے کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو میل ہو بے شک وہ بچہ ہو وہ مذکر ہے، لیکن راجولن یا رجال جو ہے وہ بچے کو نہیں کہتے، یہ میچور بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، دوسرا لفظ ہے قوامون، یہ لفظ نکلا ہے قوام سے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، یہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ نگران ہیں، نظام چلانے والے ہیں، وہ عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہیں، نظام چلانے کی ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ درجہ بیان کیا مردوں کا، تو اصل میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ رب العالمین نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو عورتوں کے ذمہ لگائے ہیں، ان کو مرد نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو مردوں کے ذمہ لگائے ہیں جن کو عورتیں نہیں کر سکتی، یا اگر کر سکیں تو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے اس زندگی کو تقسیم کیا ہے
اس کے کاموں کو، اس کی ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے. اور وہ جو رب کی تقسیم ہے نا، اس تقسیم کے اندر یہ نظام چلانے کی، نگرانی کرنے کی، دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے. یہ نہ تو کوئی غرور اور تکبر والی بات ہے، اور نہ ہی کوئی شان و شوکت والی بات ہے. ایک ذمہ داری کا درجہ ہے جو مردوں کو ملا. کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کہ مرد اس پہ پھولے نہ سمائیں کہ ہمیں جو ہے نا عورتوں سے بڑا بنا دیا گیا ہے. یہ تو ذمہ داری کا درجہ ہے جو مردوں کو دیا گیا، انتظام کا درجہ ہے، دیکھ بھال کی ذمہ داری. میں نے جیسا عرض کیا کہ زندگی میں اللہ پاک نے تقسیم کار کی ہے. بہت سے کام عورتوں کو دیے ہیں، مرد نہیں کر سکتے، اور بہت سے کام مردوں کو دیے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے مردوں کو دی ہیں، ان میں نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کی نیچر ایسی ہے، اس ذمہ داری کی فطرت ایسی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے. اللہ نے مردوں کے ذمہ لگایا ہے. جہاد کرنے کی ذمہ داری ہے، امامت کے فرائض ہیں. جیسے بندہ دیکھتا ہے کہ جمعے کو لیڈ کر رہے ہیں مرد، یہ جو صبر کی قوت ہے، برداشت اور صبر کی قوت، یہ نسبتاً کمپیریٹیولی اللہ نے مردوں کو زیادہ عطا کی ہے. جسمانی طاقت اور قوت، یہ نان و نفقہ، رہائش پرووائڈ کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا، یہ اللہ نے مردوں کے ذمہ لگایا ہے. اللہ پاک نے ایک پرنسپل بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان عورتوں کے کچھ حقوق ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں قانون کے مطابق معروف طریقے سے. عورتوں کے کچھ حقوق بھی ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں. تو حقوق میں دونوں ملتے جلتے ہیں. مردوں کو بھی حق دیے ہیں، عورتوں کو بھی حق دیے ہیں. مردوں کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں، عورتوں کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں. باقی جو ڈیٹیل ہے نا، پوری ڈیٹیل، وہ اللہ رب العالمین نے اس کو انسانی سوسائٹی پہ چھوڑا ہے. کچھ پرنسپل بیان کیے، کچھ پرنسپل، اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو عرف کے حوالے کر دیا ہے. فرمایا بالمعروف، اپنے عرف کو دیکھ لیا کرو، ذمہ داری کی نیچر کو دیکھ کر اس کو طے کر لیا کرو. یہ کس کے کرنے کا کام ہے؟ جو پرنسپل اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ان پرنسپل کی روشنی میں جو ذمہ داری ہو نا، جو کام ہو، اپنے عرف کے مطابق اس کو چیک کر لیا کرو، یہ کس کے کرنے کا کام ہے. مثلا دو قسم کی دنیا ہے. ایک کا نام ہے انٹرنل لائف، گھر کے اندر کی زندگی. تو گھر کے اندر کی جو زندگی ہے، اس کی جو موسٹلی ذمہ داریاں ہیں، وہ اللہ پاک نے عورت کو عطا فرمائی. وہ گھر کی ذمہ دار ہے، وہ گھر کی انچارج ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا، اور اس ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہے، بہتر طریقے سے جو چلا سکتی ہے، وہ عورت ہے. اور گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں، یہ ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے. عام طور پر اس کے چلانے کے لیے جو سوٹیبل پرسن ہو سکتا ہے، وہ مرد ہے. اللہ رب العالمین نے وہ سارے کام مرد کے ذمہ کر دیے. تو یہ جو اللہ پاک نے درجہ دیا نا مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد نظام چلانے کا ذمہ دار ہے عورتوں پر، یہ فضیلت ذمہ داری کی ہے. میں اس کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فضیلت ملی ہے مرد کو، یہ ذمہ داری کی فضیلت ہے.
یہ شان تکبر اور غرور نہیں ہے. اور پھر ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، یعنی عقل کے حساب سے بھی اور نیچر کے حساب سے بھی، یعنی عرف کے حساب سے بھی، رسم و رواج کے حساب سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں. دنیا کا ہر مذہب اس بات کو جانتا ہے، دنیا کی ہر قوم، ہر قبیلہ اس بات کو سمجھتا ہے، دنیا کا ہر کلچر، ہر سوسائٹی اس بات کو جانتی ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے کہ جس کی جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے اس کو کچھ اختیارات بھی دیے جاتے ہیں. بے اختیار ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. لہذا اللہ رب العالمین نے مرد کی جو ذمہ داری لگائی ہے تو پھر اس کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں. ایک بات، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرما دی ہیں کہ کہیں جب اختیارات آتے ہیں نا لوگ اس کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں. اللہ نے فرما دیا وعاشروہن بالمعروف، جب بھی عورتوں کے معاملے میں کچھ فیصلہ کرنے لگو ان سے مشورہ کر لیا کرو. یعنی ان کے ساتھ جو معاملات کرو نا تو وہ معروف اور بھلے شریفانہ طریقے سے کیا کرو، صلاح مشورے کے ساتھ، دیکھ بھال کے. معاشرت جو ہے نا، معاشرت عورتوں کے ساتھ وہ معروف طریقے سے ہونی چاہیے. اس میں کوئی دھونس دھاندلی، کوئی زبردستی، کوئی زور نہیں ہونا چاہیے. یہ بیان کر دیا. دیکھو مردوں، ذمہ داری تمہاری ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کچھ اختیارات بھی دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا وعاشروہن بالمعروف، ان سے جب معاملہ طے کرو نا، ڈیل کرو، تو قانون اور معروف اور فطرت کو سامنے رکھنا. ایک بات فرما دی. اس کے ساتھ ہی یہ سبق پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے بچوں کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، دودھ پلانا ہے یا چھڑانا ہے، فرمایا ان تراض منہما و تشاور، دونوں آپس میں مشورہ کر لیا کرو اور جس بات پہ دونوں رضامند ہو جاؤ وہ کر لیا کرو. تو یہاں بھی فرمایا کہ یعنی اتھارٹی جو ہے نظم چلانے کی وہ مرد کو عطا کی ہے، وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے کچھ اختیارات ہوں گے، لیکن ڈھونس اور ٹھونس اس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ مشورہ کر کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا کرو، اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تمہاری خواتین ہے، آپ اس سے مشورہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤ. یہاں ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ قوام ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، یہ قوام اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے طے ہو چکا ہے پرنسپل. آپ اس کا ترجمہ یوں کر لیں اگر سمجھنے کے لیے کرنا چاہیں کہ مرد ہمیشہ کے لیے عورتوں پر نظام چلانے کے ذمہ دار ہیں. دنیا کا کوئی قانون، کوئی پارلیمنٹ، کوئی تنظیم، کوئی شخصیت فیصلہ نہیں کر سکتی کہ نہیں اب زمانہ بدل گیا ہے، لہذا اب یہ جو قوامیت ہے نا یہ مرد سے چھین کر عورت کو دے دی جائے. اس لیے قرآن نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، جس کے اندر زور پایا جاتا ہے، جس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، تو سمجھنے کے لیے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ مرد نظام چلانے کے ذمہ دار ہیں، ان کو نظام چلانے کے اختیارات دیے گئے ہیں عورتوں پر ہمیشہ کے لیے. یہ چیز بدل نہیں سکتی. ایک بات. دوسری بات سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو گھر ہے نا، گھر یہ ایک ریاست ہے، یہ ایک سٹیٹ ہے، یہ ایک حکومت ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے، یعنی کوئی بھی گھر بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتا. جس میں یہ فیصلہ نہ ہو کہ سربراہ کون ہے، وہ گھر چل نہیں سکتا. تو یہ گھر، یہ فیملی ایک ریاست ہے، ایک سٹیٹ ہے،
اور اس اسٹیٹ کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. تو کون ہوگا اس کا سربراہ اور ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ الرجال ہوں گے، گھر کے مرد ہوں گے. تو کیا کوئی اس بات سے یہ مطلب نکال سکتا ہے کہ یہاں عورتوں کی نعوذ باللہ توہین ہوگی ہے؟ اس سے کوئی مطلب نکال سکتا ہے؟ کہیں کوئی مطلب اس کا بنتا ہے کہ یہ بات کر کے عورتوں کی توہین کر دی گئی ہے؟ بھئی یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک کام ہے. جب اللہ رب العالمین نے گھر کا یونٹ بنایا، فیملی کا یونٹ بنایا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، اور جو اس کے کام کی نیچر ہے اس کے حساب سے مرد اس ذمہ داری کو بہتر ادا کر سکتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس کی پھر دو ریزن بیان فرمائی، یعنی ویسے نہیں اٹھا کے مرد کو ذمہ دار بنا دیا. اب اللہ پاک نے اس کی دو ریزن بیان فرمائی ہے. مرد کو قوام اور انچارج کیوں بنایا گیا ہے؟ پہلی وجہ، اس میں مرد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اس کو کہتے ہیں واہبی، دی ہوئی، اللہ کی عطا کی ہوئی. اس میں مرد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. یہ عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ آیت کے اگلے الفاظ دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعدہم علی بعض. اللہ رب العالمین نے یہ مرد کی ذمہ داری اس لیے لگائی ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے. یعنی بعض کو بعض پر کیا مطلب ہے؟ یعنی عورتوں کو مردوں کو عورتوں پر درجہ اللہ نے دے دیا ہے. جو اس کی جسمانی ساخت ہے اس کے حساب سے، جو اس کی طاقتیں قوتیں ہیں اس کے حساب سے، جو اس کی فیلڈ ہے اس کے حساب سے، جو ہر لحاظ سے یہ کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کے اندر وہ خوبیاں رکھ دی ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے تقسیم کار کی ہے دنیا کے اندر. کچھ کام عورتوں کے ذمہ لگائے ہیں، مرد وہ نہیں کر سکتے، اور کچھ کام اللہ نے مردوں کے ذمہ لگائے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی. تو یہ جو ذمہ داری اللہ نے لگائی، اس کے بارے میں فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم کر دی ہے، یہ درجے بندی اللہ نے کر دی ہے. اس کا جسمانی اسٹرکچر جو ہے، اس کی طاقتیں قوتیں جو ہیں، اس کی سکل، اس کی صلاحیتیں جو ہیں، یہ اللہ نے اس کو عطا کر دی ہیں. اور دوسری جو ہے نا، یہ ذاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کسبی، جو اس نے کمائی ہے، جو مرد نے حاصل کی ہے. یہ جو دوسری وجہ ہے یہ مرد کی حاصل کردہ ہے. پہلی جو اللہ کی عطا کردہ تھی اس میں مرد کا کوئی کمال نہیں ہے، اور دوسری مرد نے حاصل کی ہے وجہ. وہ وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو قوام عورتوں پر اس لیے بنایا ہے کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو جس کی مال خرچ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو پیسے خرچ کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے، جو ضرورتیں پوری کرتا ہے، گھر کی ذمہ داری مرد کی، کھانے کی ذمہ داری مرد کی، کپڑوں کی ذمہ داری مرد کی، ساری ذمہ داریاں جو ہے نا مال کے حوالے سے جتنی ہیں، روزی روٹی کا بندوبست کرنا مرد کے ذمہ ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ جو کام مرد کا ہے اس لیے ذمہ داری بھی مرد کو دے دی ہے. لیکن اتنا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال فرمایا بعضهم علی بعض. یہ جو فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سارے ایک ہو، تم ایک جسم کا حصہ ہو، ایک دوسرے کا حصہ ہو، تم ایک دوسرے سے بنے ہو. بعضهم علی بعض. اگر کوئی کہے نا کہ ایک جسم ہے، اس میں سے ایک ہے دماغ کا کام، ایک ہے ہاتھ کا کام،
ایک ہے پاؤں کا کام، جسم کے مختلف حصوں کے مختلف کام ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو مختلف حصوں کو مختلف کام دیے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس کام کے اندر دماغ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کام کے اندر ہاتھ اعلیٰ ہے، تو کیا ہم جسم کے باقی حصوں کی توہین کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کرے بعضهم علی بعض، کہ تم ایک ہی جسم ہو، تمہارے کام مختلف ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہیں، ایک ہی تمہارا وجود ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. مرد اور عورت تم ایسے سمجھو جیسے ایک ہی ہو، لیکن مختلف ذمہ داریاں تمہیں تقسیم کر دی گئی ہیں. یہ جو مرد کو اللہ رب العالمین نے قوام بنایا نا، یہ مجموعی طور پر ہے، جنرلی ایز اے ہول، کولیکٹیولی میں عرض کر رہا ہوں. باقی انفرادی طور پر جو ہے، یہ بعض عورتیں، ان کو اللہ نے وہ درجے دیے ہوتے ہیں کہ سارے مرد بھی مل کر وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے. یہاں انفرادی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی. انڈیویجولی، انفرادی طور پر یہ بات ممکن ہے کہ عملی میدان کے اندر، عمل کے اندر اور علم کے اندر کئی عورتیں ایسی گزری ہیں اور ہوں گی اور ہیں جو مردوں سے بہت آگے ہیں. تو اس کا اللہ نے انکار نہیں کیا. انفرادی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں عمل اور علم کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، کمالات کے اندر وہ مردوں سے بڑی ہوئی ہوں، لیکن اجتماعی طور پر مرد کو اللہ رب العالمین نے نظام چلانے کا ذمہ دار اور انچارج بنایا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اب اگلی بات یہ سن لو کہ عورتیں دو قسم کی ہیں. دو قسمیں ہیں عورتوں کی. نمبر 1، پہلی قسم کون سی ہے عورتوں کی؟ اللہ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حافظات للغیب بما حفظ اللہ. عورتوں کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ نیک بیویاں، صالح عورتیں، یہ ان کا گروپ ہے. اور پھر اللہ نے ان کی کچھ نشانیاں بیان کی. عورتوں کی پہلی قسم وہ صالح اور نیک بیویاں. ان کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے قانتاتن، وہ تابع دار ہوتی ہیں، وہ فرمانبردار ہوتی ہیں. لیکن حدیث کے اندر یہ درجہ، یہ رتبہ، یہ خوشخبری کسی مرد کو نہیں سنائی گئی جو عورت کو سنائی گئی ہے. اوتھینٹک اور صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، یعنی منیمم عبادت، منیمم جو 5 نمازیں پڑھتی ہو، جو رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھتی ہو، منیمم، نفلوں کی بات نہیں ہو رہی، جو 5 نمازیں پڑھتی ہو، وصامت شہرہا، وہ 1 مہینے رمضان کا روزے رکھتی ہو، واطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی تابع دار ہو، اپنے خاوند کی تابع دار ہو، یعنی عبادت کے اندر اللہ کی تابع دار ہو اور دنیاوی معاملات میں خاوند کی وفا شعار ہو، تو قیامت کے دن وہ احسنت فرجہا، اس کی اگلی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہو، با کردار عورت ہو. تو قیامت کے دن اللہ اس کے لیے اعلان فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ خوشخبری کسی مرد کے لیے نہیں ہے. تو پہلی کوالٹی بیان فرمائیں قانتاتن. عورتوں کی پہلی قسم یہ ہے کہ فالصالحات، وہ نیک بیویاں ہوتی ہیں، صالح عورتیں ہوتی ہیں.
اور ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ تابع دار ہوتی ہیں. تو جو تابع دار نہیں ہوتی وہ صالح نہیں ہوتی. یہ سیدھی سی بات ہے. فصالحات و قانتات، صالح عورتیں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہوتی ہیں. تابع دار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرم میں، ظلم میں، گناہ میں، بدماشی میں وہ ہر بات مانتی چلی جاتی ہیں. یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ معروف کے کاموں میں وہ خامد سے زبان لڑانے والی اور اس کے ساتھ جناب مورچہ لگانے والی نہیں ہوتی. وہ ہمبل ہوتی ہیں، اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. پھر اللہ رب العالمین یہ جو صفت بیان فرماتے ہیں قانتات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الناس، میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، اس حدیث کو غور سے سماعت فرما لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس، عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے امراتن، وہ بی بی اذا نظرت الیہا، جب تم اس کو دیکھو، سرت کا، خامن سے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، خامن سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیر النساء، عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت بی بی وہ ہوگی اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تمہیں دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. خاوند اسے دیکھے تو وہ ایسے انداز سے خاوند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے کہ اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے نا خاوند، ظاہر بھلائی کی بات ہو تو اس کی اطاعت کرتی ہے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، اور جب تم موجود نہ ہو، غیر حاضر ہو، تو وہ مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے. خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی ساری امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. غیرت ہو، مال ہو، بچے ہوں، ہر شے کی حفاظت کرتی ہے. اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اگلی صفت کی یہی بیان فرمائی قانتات کے بعد. تابع دار ہوتی ہے، اس کے بعد فرمایا حافظاتن، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اپنے کردار کی، خاوند کے مال کی، خاوند کے بچوں کی، خاندانی شرافت کی، خاندانی عزت کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی لفظ استعمال فرمایا بما حافظ اللہ، جب کوئی عورت یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ اس نے اپنی عزت کی، آبرو کی، خاوند کے گھر کی، مال کی، بچوں کی حفاظت کرنی ہے تو وہ اکیلی حفاظت نہیں کر سکتی، تو اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. بما حافظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. تو ان عورتوں کو اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے اس کو حفاظت کا حکم دیا ہوا ہے. یہ جو حفاظت کرتی ہے نا وہ عورت جو اپنی عزت کی، خاوند کے مال کی، گھر کی، غیرت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس حفاظت کا حکم اس کو رب نے دیا ہوا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی خاوند پر احسان کر رہی ہوں، یہ تیرے رب نے تمہیں حکم دیا ہوا. بما حافظ اللہ، اس حفاظت کا حکم اس کو رب نے دیا ہوا ہے. یہ دونوں ترجمے اس کے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتے ہیں، اللہ کی حفاظت اس کی حفاظت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا کہ اللہ نے اس کو حفاظت کا حکم دیا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے عورتوں کی دوسری قسم بیان فرمائی. ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، وہ بھی سماعت فرما لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی جو تابع داری ہے نا اس کی اس طرح تعریف فرمائی ہے کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی تابع دار ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں فضا میں اڑنے والے پرندے، پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس بی بی کے لیے استغفار کرتے ہیں. دنیا کی ہر مخلوق
جو خام خواہ فوجیں بارڈر پہ لگا کے نہیں رکھتی، متھا لگا کے رکھنا اور مورچہ لگانا اس کی عادت نہیں ہوتی، وہ کیڑے نہیں نکالتی، وہ لڑنے کے بہانے نہیں تلاش کرتی. ٹھیک ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو سدھارنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن نہ وہ نعوذ باللہ زبان دراز ہوتی ہے، نہ وہ گلے پڑنے والی ہوتی ہے، وہ ہمبل قسم کی تابعدار خاتون ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پرندے بھی اور مچھلیاں بھی اور رب کے فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، اس میں آج کل کے کانٹیکس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں مفسرین نے بیان فرمایا یہ شامل ہے اس کے اندر کہ گھروں کے رازوں کی حفاظت کرنا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو خاوند بیوی آپس میں کرتے ہیں اور ان کے درمیان ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو باہر نہیں کیا جاتا. جیسے ہی آپ نے گھر کے دروازے کھولے اور گھر کی باتوں کو باہر کرنا شروع کر دیا، دیکھیں نا جہاں ضرورت ہوتی ہے آپ اصلاح کے لیے کوشش کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم گھر کے اندر ان کو حل نہیں کر سکتے، وہ آگے آ رہے ہیں ان کو حل کیسے کرنا ہے. لیکن جو فیملی کے راز ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتی. گھریلو باتیں، گھر کی رازیں حافظات، وہ ان پہ پہرا دیتی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں، رازوں کی اور گھر کے باتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. یہ عورتوں کی پہلی قسم بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں کی دوسری قسم بیان فرمائی. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہارے خلاف سر اٹھائیں گی، نافرمانی کریں گی. یہ جو لفظ ہے نا نشوزہن، نشوز کا معنی ہوتا ہے سر اٹھانا، بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، یعنی خاوند کے الٹ جائیں گی، نافرمانی کریں گی، بغاوت کریں گی، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ عورتوں کی دوسری قسم ہے جو صالحات نہیں ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بد زبان ہیں، جو باغی ہیں، جو لڑنے والی ہیں، وہ صلح کو پسند نہیں کرتی. اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین اب ان کی بات ارشاد فرمائی ہے. اب یہاں بھی ایک بات آپ یہ سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے سر اٹھانے اور بغاوت کرنے اور نافرمانیاں کرنے کا تمہیں خطرہ ہو. تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہو جائے، میرا ایک اپنا ذوق ہے، میری ایک اپنی طبیعت ہے، میری ایک اپنی پسند ہے، میری ایک اپنی رائے ہے، اس کے خلاف اگر میری بیوی بات کرے تو میں کہوں کہ یہ نشوز ہو گیا ہے، یہ بغاوت ہے. ایسا نہیں. یعنی اپنے ذوق کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کو مت سمجھو. یعنی دیکھیں نا، بیوی کا اپنا ذوق ہو سکتا ہے، خاوند کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اس کی اپنی پسند ہے، اس کی اپنی پسند ہو سکتی ہے نا. نشوز کا مطلب ہے واقعتاً وہ جو گھر کی ریاست ہے نا، جو گھر کی ریاست ہے جس کا انچارج ہے خاوند، اس ریاست کو خطرہ لاحق ہو جائے. اس کو کہتے ہیں بغاوت. گھر کی ریاست کو، گھر کی عزت کو، گھر کی غیرت کو داؤ پر لگا دے وہ عورت. ورنہ یہ نہیں ہے کہ خواہ قرآن کی بات سے خامن جو ہے قرآن کی آیات کا سہارا لے کر اپنی پسند اور ناپسند کے خلاف ذرا سی کوئی بات ہوئی تو کہے نہیں دیکھو جی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری نافرمانی کریں تو ان کے خلاف یہ کرو وہ کرو. تو نشوز کا مطلب ہے ریئل نشوز ہو، گھر کی ریاست کو خطرہ لاحق ہو جائے اس عورت سے، گھر کی عزت، گھر کی غیرت، گھر کے راز، ان ساری بچوں کی تربیت، گھر کا ماحول، ان ساری چیزوں کو خطرہ پیدا ہو جائے. ایسی اس کی عادتیں ہوں، ایسی اس کی طبیعتیں ہوں
کردار کی اچھی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کا حل کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے 3 درجے بیان فرمائے، اس کے 3 حل اس کے بیان فرمائے۔ یہ بڑی مرکت الاعراض قسم کی آیت ہے، اس کو سمجھ لیں آپ۔ پہلا درجہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ فاعذوہن، فاعذوہن، یہ جو نا، یہ واعظ سے نکلا ہے، واعظ۔ واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، سمجھانا، زبانی سمجھانے کی کوشش کرو۔ ظاہر ہے 1-2 دفعہ نہیں ہوتا، کچھ وقت آپ طے کر لو کہ 2 مہینے 3 مہینے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی بات واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، فیملی کی جو ہے نا وہ نفع نقصان اس کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس کو سمجھاؤ۔ تو پہلی بات جو ہے وہ گھر کی بات کو گھر کے اندر رکھو اور سمجھانے کی حد تک کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ وہ جو وقت آپ نے طے کیا تھا، جو کوشش آپ نے طے کی تھی، وہ آپ نے کر لی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسرا درجہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ یہ لفظ ہجرت سے نکلا ہے، ہجرت سے، وَاهْجُرُوهُنَّ چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، ان کو چھوڑ دو، علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن کہاں پہ؟ گھر بدل لو، اس کو دوسرے گھر میں بھیج دو، خود کسی اور گھر میں چلے جاؤ، ایسا نہیں فرمایا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مسجع اور مضاجع جو ہے نا وہ لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیٹنے کی جگہ، پہلو بدلنے کی جگہ۔ تو ان سے بستر الگ کر لو، ان سے بستر الگ کر لو۔ بعض جو سینسٹیو قسم کی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے تو خاوند کی ناراضگی ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو وہ اسی سے سمجھ جاتی ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، شیکنگ ہوتی ہے ان کے لیے، دھچکا ہوتا ہے ایک، تو وہ سمجھ جائیں گی۔ کچھ عرصہ آپ طے کر لو، آپ اس سے ناراض ہو جاؤ، ٹھیک ہے، بستر الگ کر لو، لیکن پھر بھی مضاجع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمرے کی بات کمرے کے اندر رہے، یعنی پورے گھر کی بات بھی نہیں کی، کمرے کی بات کی ہے، کمرے کی۔ ابھی بھی بات کو کمرے کے اندر رکھو، ابھی بھی بات کو کمرے کے اندر رکھو۔ قرآن کے الفاظ کو ساتھ ساتھ آپ سمجھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ رب العالمین علیم ہے، تو قرآن کا ایک ایک حکم جو ہے نا وہ انسان کی فلاح اور صلاح کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، بستر علیحدہ کر لو، لیکن ابھی بھی گھر کی بات کمرے کی بات کمرے میں ہی رکھو۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، بہت ہی سبق آموز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ہے، تو آپ کی فیملی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ فیملی کے اندر چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد۔ اوتھینٹک حدیث ہے، بخاری کے اندر آئی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ یعنی باپ کو بیٹی کے گھر میں جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ باپ کو اپنی بیٹی کے گھر میں جانے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی، اجازت نہیں چاہیے ہوتی، وہ بیٹی کو ملنے جا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فاطمہ اور علی دونوں وہ ان کے بچے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بچپن سے لے کے پالا ہے،
آپ کے چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور گزارا مشکل سے ہوتا تھا، تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا نے پالا تھا تو وہ بھی احسان تھا، اور تھوڑا سا وہ برڈن بھی شیئر کرنا چاہتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا تھا اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور دیکھا کہ علی گھر میں نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کتنا اچھا موقع تھا کہ میاں بیوی کے آپس میں تھوڑی لڑائی ہوئی ہے، خاوند گھر پہ نہیں ہے، ابا جی آئے ہوئے ہیں اور باپ بیٹی دونوں ہی ہیں ہم گھر پہ، اور وہ پوچھ بھی رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، میں تھوڑا سا روتی ہوں، ٹھیک ہے، اور رو کر آنسو بہا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرتی ہوں، اور ابا جی والد تو والد ہوتے ہیں، تو میری بات کا جواب دینے والا جو میرا ہسبینڈ ہے وہ تو گھر میں موجود نہیں ہے، لہذا میرے پاس بڑا اچھا موقع ہے تو میں ابا جی کو شکایت لگا لیتی ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بات بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے جناب فون اٹھایا، امی کو کیا، ابو کو کیا، بھائیوں کو کیا، بہنوں کو کیا، یعنی گھر میں بات ختم ہونے سے پہلے وہ پوری فیملی کو پہنچ چکی ہوتی ہے اور شکایتوں کے انبار ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ساس اور کیا کیا ملا لیا جاتا ہے۔ اب سنیے ذرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم کے پوچھنے پہ کیا بتا رہی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ علی کہاں ہے، تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، کانا بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ سخت گفتگو ہو گئی تھی، کوئی تھوڑی بہت ناچاکی ہو گئی تھی۔ اب لفظ پہ غور فرمائیں، کانا بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی، شیء کہا، بات بھی نہیں بتائی کہ وہ بات کیا تھی، کہا کچھ ہو گیا تھا، میرے اور ان کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی، کچھ بات ہو گئی تھی، اور یہ بھی نہیں مینشن کیا کہ وہ بات کیا ہوئی تھی۔ پھر عرض کرتی ہیں، فغاضبنی ولم یقل عندی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، فخرجا، وہ باہر چلے گئے ہیں، فلم یقل عندی، آج انہوں نے قیلولہ بھی میرے پاس نہیں کیا۔ دوپہر کو سوتے تھے نا، آرام کرتے تھے عرب کے لوگ، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچئے، ذرا اندازہ فرمائیں، بیٹی ابا جی کو شکایت لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرے اور میرے خاوند کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی، بات بھی نہیں بتائی، اور کہہ رہی ہیں کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں باہر، وَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، اگلی بات کیا بتائی؟ ان کو افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آج انہیں آرام میرے ساتھ نہیں کیا۔ ابھی بھی ناراضگی کے بعد بھی ہمدردی خاوند کی ہے، ولم یقل عندی، آج تو انہوں نے میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیا۔ تو ان کے آرام کا وقت جو ہے نا، وہ گھر سے باہر گزرا ہے تو اس کی تکلیف محسوس کر رہی ہیں کہ آج انہیں میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کہاں ان کے آج قیلولے کا کیا بنے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جیسے آج کل باپ اور مائیں کرتی ہیں، نہیں مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا، بات کیا ہوئی تھی، کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ہی نہیں چھیڑی۔ بیٹی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب کے سامنے مینشن نہیں کیا کہ ناراضگی کس بات کی ہوئی تھی، یہ ضرور بیان فرمایا کہ آج انہیں گھر میں آرام نہیں کیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور کسی صحابی سے کہا کہ انظر اینا ہوا، دیکھو علی کہاں ہیں، ذرا ان کو ڈھونڈو۔ وہ صحابی دیکھتے دیکھتے گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں۔
مٹی اس کے اوپر لیٹے ہوئے. اب حضرت علی کا اندازہ لگائیں, میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے, وہ غصے سے باہر نکل گئے ہیں, گئے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر پہ گئے بھی ہیں تو مسجد میں, اور وہاں جا کے لیٹ گئے ہیں. کلولہ مسجد میں کر لیں, کسی اور سے جا کے شکایت نہیں لگائی, کسی اور کا سامنا نہیں کیا, سیدھا اللہ کے گھر میں چلے گئے. جب انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے. دیکھا کہ وہ کندھے سے چادر اتری ہوئی ہے اور مٹی جو ہے نا وہ جسم کو لگی ہوئی ہے, تو دور سے آواز دی, کم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھو ذرا, ادھر آؤ میری بات سنو. پیار سے ابو تراب, مٹی لگی ہوئی تھی تو ابو تراب کہہ کے بلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیت ہیں, ایک ان کی کنیت ہے ابو الحسن, ان کے بیٹے کے نام کی وجہ سے, اور دوسری ان کی کنیت ہے ابو تراب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کہہ دینے کی وجہ سے, محبت اور پیار کے ساتھ, او مٹی والے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب والی کنیت کو زیادہ پسند فرماتے تھے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی بات نہیں چھیڑی کہ آج کیا ناراضگی ہوئی تھی کہ تم آپ گھر سے ناراض ہو کے یہاں آ کے لیٹے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی کوئی بات چھیڑی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, حضرت علی اٹھ کے آگے, اور باتیں شروع ہوگی, وہ بات ہی نہیں ہوئی. یہ ہے اپنے گھر کی باتوں کو گھر کے اندر رکھو. ٹھیک ہے, کبھی بات ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اگلے وقت میں وہ ختم ہو جائے گی, میاں بیوی پھر ایک ہو جائیں گے. لیکن جب بات ہوتے ہی ساری فیملی کو بتا دی جاتی ہے تو پھر وہ پھیل جاتی ہے, پھر ہر قسم کا بندہ جو ہے اپنی طبیعت کے حساب سے اس میں مسالہ لگاتا ہے, پھر اس کو واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میاں بیوی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, اگلے وقت میں ٹھیک ہو جائیں گے, تو موقع دیں ان کو, گھر کی بات کو گھر کے اندر رکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر علیحدہ کر لو, ابھی بھی بات کمرے کے اندر رکھو. اچھا جی, ناراضگی بھی کر لی, لیکن بیوی کی طبیعت کو فرق نہیں پڑا, مسئلہ حل نہیں ہوا, گھر کی ریاست کے کو خطرہ لاحق ہے. اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. سارے مفسرین نے جو آج تک عام طور پہ انہوں نے بیان کیا ہے, تو سب نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ ان کو مار سکتے ہو. ان کو ضرب کا معنی مارنا ہی ہوتا ہے, ظاہر بات ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پیش کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زور کے ساتھ مارنے سے, چہرے پہ مارنے سے, نشان لگا, ایسی مار مارنا جس سے نشان پڑ جائے, کوئی زخم ہو جائے, کوئی نشان پڑ جائے, اس ساری چیزوں سے منع کیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں نا, وہ کم لوگوں نے شیئر کی ہیں. اس حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, جو تم میں سے اچھے لوگ ہیں وہ کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. بہتر تم میں سے وہ ہیں جو بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور پھر یہ جو لفظ ہے نا فَاضْرِبُوهُنَّ, یہ ضرب کے کئی معنی قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اس کا صرف مارنا معنی نہیں ہے. جب کوئی اور معنی کی گنجائش نہ ہو تو پھر اس طرح کا معنی نکالنا چاہیے. جب خود قرآن میں کئی اور اس کے معنی بیان ہوئے ہیں اور وہ معنی لیے جا سکتے ہیں, تو صرف مارنے کا معنی کیوں مراد لیا جائے؟ اور بائی دا وے میں آپ سے عرض کر دوں کہ پوری تاریخ کے اندر, پوری ہسٹری کے اندر دیکھیں نا, نبیوں کی جو بیویاں ہیں انہوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی ہیں, انہوں نے نبیوں کے خلاف بغاوتیں کی ہیں, انہوں نے نبیوں کے خلاف کافروں کے ساتھ دیے ہیں. لیکن پوری ہسٹری میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے, کوئی ایک مثال بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جس نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا ہو. وَاضْرِبُوهُنَّ, میں چند ایک مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن سے. اس کا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا, ٹھیک ہے.
اس کا ایک معنی ہوتا ہے سفر کرنا. اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین کے اندر سفر کرو تو ضرب کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کہیں جانے کے بھاگنے کی طاقت نہیں رکھتے، سفر نہیں کر سکتے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے لپیٹ میں لے لینا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت اور رسوائی نے ان کو گھیرے میں لے لیا، لپیٹ میں لے لیا. تو ضرب کا معنی ہوتا ہے لپیٹ میں لے لینا. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، سورۃ بقرہ کے اندر. پھر سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، اور ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور ان کو کئی سال تک سلائے رکھا. اس کا معنی تھپکی دینا بھی ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا ایسے تھپکی دینا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اور ان کے درمیان دیوار بنا دی گئی. اور اس کا معنی اینٹوں کو جوڑ کر دیوار بنانا بھی ہوتا ہے. اور اس کا معنی پیش کرنا بھی ہوتا ہے. ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال پیش کرتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے سامنے بستی والوں کی مثال پیش کیجئے. تو یہ سارے معنی ضرب کے قرآن کے اندر موجود ہیں. جب قرآن کے اندر سارے معنی اس کے موجود ہیں تو صرف ایک معنی اس کا کیوں مراد لیا جائے؟ تو میرے ذہن میں جو میرے حساب سے ان سب کو سامنے رکھ کے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب نصیحت کرنا بھی کام نہ کرے، ناراضگی بھی کام نہ بنا سکے، تو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پریشرائز کرو. وَاضْرِبُوهُنَّ کا ہر جگہ پہ مطلب وہ گھر کے ماحول اور عورت کی تربیت کے مطابق ہوگا. ہر جگہ کے مطلب مارنا نہیں ہو سکتا. پریشرائز کرو ان کو، روب ڈالو ان پر، ڈراؤ دمکاؤ ان کو. یہ جو ہے نا بعض کا دھکے دینا بھی اس میں آ سکتا ہے، بعض کا ڈرانے کے لیے یعنی دھکا پش بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی معنی اس کے اندر آتا ہے. اصل مطلب پریشرائز کرنا ہے تاکہ مسئلے کا حل کیا جا سکے. وہ جو گھر کی ریاست کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، فیملی ٹوٹنے لگی ہے، اب اس کا تیسرا حل یہ ہے کہ ان کو پریشر ڈالو ان پر. ہر جگہ پہ اس کا مطلب مارنا نہیں ہوگا. اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ مارنے سے جن کو منوایا جا سکتا ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہ مار کے مسئلہ حل کروایا جا سکتا ہو؟ مارنے سے تو ضد پیدا ہوتی ہے، نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، کھینچا تانی بڑھتی ہے، دشمنی پکی ہوتی ہے. لہذا مطلب صرف مسئلے کا حل ہے. ہو سکتا ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوں جن کو تھوڑا زیادہ پریشر کی ضرورت ہوتی ہو، تو وہ بھی حدیث کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا. تو فَاضْرِبُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسری جو چیز بیان ہوئی ہے، ان کو پریشرائز کرو، ان کو ڈراؤ دمکاؤ، دھکے مکے سے کام چلاؤ. اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے پھر آخری سٹیپ اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے اب باقی لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے، گھر والوں کو، فیملی والوں کو، سوسائٹی والوں کو انوالو ہونا چاہیے. یہ بات کر کے ہم سبق کو ختم کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم سبق تھا، میں اس میں بریک نہیں لے سکتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اب مقرر کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو کوئی حکم، فیصلہ کرنے والا خاوند کے گھر میں، خاندان میں سے. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور کوئی فیصلہ کرنے والا
کوئی پنچایتی آدمی، کوئی پنچ، کوئی عورت کے گھر والوں میں سے، عورت کے خاندان میں سے. اب ان دونوں کے سامنے اپنی جو ہے نا سٹوری بیان کرو. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ حکمن ہے. حکمن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ پکڑ لو عورت کے گھر سے، کوئی بندہ پکڑ لو مرد کے گھر والوں سے، ایسا نہیں. حکمن کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر حکمت بھی ہو، جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسا بندہ ہو جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھدار ہو، بات کو سمجھتا ہو، فیصلہ کر سکتا ہو. ایسا بندہ ہونا چاہیے. اللہ نے حکمن کہا ہے، راجلان نہیں کہا. کوئی بندہ پکڑو. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک بندہ پکڑو جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے اپنی بات رکھ دو. اب اس میں اختلاف ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ میاں اور بیوی دونوں یہ فیصلہ کرنے والوں کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ کا اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو آخری فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے، تو ان دونوں کو اختیار ہوگا طلاق دینے کا بھی. اگر کوئی اور صورت نہ ہو تو یہ طلاق بھی دے سکتے ہیں، یہ طلاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی کو ماننا پڑے گا. اور آدھے جو فقہا ہیں ائمہ کرام وہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہوگا ایڈوائز کرنے کا، سجیشن دینے کا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کا حل طلاق ہی ہے، اس کے بعد پھر خامد طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. تو اس میں یہ اختلاف ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے نا وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں چاہیں گے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں حالات کو درست کرنا چاہیں گے اللہ بھی توفیق دے دے گا ان کو. دونوں سے کیا مراد ہے؟ وہ دونوں فیصلہ کرنے والے بھی اس سے مطلب ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی بھی اس سے مطلب ہے. اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے تو اللہ کی توفیق بھی شامل ہو جائے گی. یا وہ فیصلہ کرنے والے چاہیں گے کہ وہ اصلاح کریں تو اللہ کی توفیق ان کو مل جائے گی. اور پھر صاف فرما ان اللہ کان علیما خبیرا، یاد رکھنا ڈنڈی مت مارنا، اللہ رب العالمین ہر بات کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. ڈنڈی مت مارنا. اب یہاں پہ جو آخری پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق یہ قرآن نے کانسیپٹ دیا ہے، کانسیپٹ قرآن نے دیا ہے کہ وہ جو عدالتیں ہیں نا، عدالتیں ان سے پہلے لوکل لیول پر مصالحتی کمیٹیاں بنانا یا پنچایت بنانا، یہ قرآنی کانسیپٹ ہے. عدالتوں سے پہلے خاندانوں کی بنیاد پر، دیہاتوں کی بنیاد پر، فیملی کی بیس پر کچھ سیانے سمجھدار لوگ جو ہیں ان کی مصالحتی کمیٹیاں اگر بنی ہوئی ہوں، لوکل لیول پہ فیصلے کر لیں تو یہ قرآنی کانسیپٹ ہے، یہ قابل قبول ہے، ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ جو پنچایت کا کانسیپٹ دیا ہے اور مصالحتی کمیٹی کا کانسیپٹ دیا ہے، یہاں سے بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. جو اگلا حصہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.